بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اس علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنے کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے اصرار پر تیار ہو گیا اور کہا میں اسے اپنے ساتھ تو نہیں رکھوں گا، کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عبادت خانے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ دن بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کے اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے، کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر ہے اسے اپنے دروازے کی بجائے اس کے دروازے کے آگے کھانا رکھ دیا جائے، اس کی اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ چند روز بعد شیطان پھر وسوسے کے ذریعے جذبہ ہمدردی ابارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے۔ بولا کہ تم تو پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا، دل میں ہچان برپا ہو گیا۔ شیطان نے مزید اکسایا، یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے بچہ بھی جنم دیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جوان لڑکی اپنے بھائیوں کو اس بچے کے بارے میں بتائے گی، بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہذا عزت پیاری ہے تو اس بچے کو بھی گلا دبا دے اور اس لڑکی کو بھی گلا دبا دے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور اس ظالم نے دونوں کو ذبح کر ڈالا اور اس لڑکی اور بچے کو اسی مقام میں دفن کر دیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو ان سے افسوس کرنے لگا، آپ کی بہن فوت ہو گئی ہے۔ اس کو قبرستان لے گیا اور جھوٹ موٹ کی قبر دکھائی، یہ آپ کی بہن کی قبر ہے، فاتحہ پڑھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا، اس نے عابد کے تمام کارنامے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ بھی بتا دی کہ یہاں کھودو۔ چنانچہ تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے کو خواب سنایا۔ خواب میں کی گئی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو بہن اور ذبح شدہ بچہ کی لاشیں موجود تھی، وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے۔ عابد نے اقبال جرم کر لیا اور ان بھائیوں نے بادشاہ کے دربار پر مقدمہ لے گئے۔ عابد کو عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی دینے کے لیے لایا گیا تو شیطان ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں، میں نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچا دیا، لیکن گھبرا مت، میں تجھے بچا سکتا ہوں، مگر شرط ہے تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ عابد مرتا کیا نہ کرتا، کہا بول، میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ تو میرے دوستو دیکھو، ایک عورت کے مکر نے ایک عابد کو کفر تک پہنچا دیا، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیطان کے وسوسے کے ذریعے عورت کو گروہ میں پڑھ کر انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی۔
ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اور اس کو شیئر کریں واٹس ایپ پر، فیس بک پر۔ بہت شکریہ۔